بسم اللہ۔ توحید سیریز کا 7واں پارٹ، اگر آپ نے پچھلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھ لیں۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، وہ اپنے دل کی بات کو زبان سے بولنا بہت ہی عظیم اور خطرناک سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ہزار تعریف کہ اس نے ایک سازش کو وسوسے میں بدل دیا، یعنی اس کی کراہیت کے باوجود اس طرح کے وسوسے کا آ جانا، پھر اس کو اپنے دل سے زائل کرنا ایمان کی صریح دلیل ہے۔ اور جہاں تک نفاق اکبر کا تعلق ہے تو اس میں مبتلا لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے راستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے، یعنی وہ باطنی طور پر اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال 1 یا 2 بار مصیبت میں پھنسا دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بظاہر ان کی توبہ قبول ہونے کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، اس لیے کہ ان کی اندرونی حالت کا پتہ چلنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ وہ تو ہمیشہ اسلام ہی کا اظہار کرتے ہیں۔ جاہلیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور دین اور شریعت سے ناواقفیت، حسب اور نسب پر بھیجا فخر اور تکبر اور غرور کہ جس حالت میں عرب کے لوگ اسلام سے پہلے مبتلا تھے، اس حالت کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جاہلیت جہل سے لیا گیا ہے، جو علم کا الٹا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کسی کو حق کا علم نہیں تو وہ جہل بسیط میں مبتلا ہے، اور اگر اس کا اعتقاد حق کے خلاف ہے تو وہ جہل مرکب میں مبتلا ہے، اور اگر کوئی حق کا علم رکھتے ہوئے حق کے خلاف بات کرتا ہے یا حق کے علم کے بغیر حق کے برخلاف بات کرتا ہے تو وہ بھی جاہل ہے۔ یہ واضح ہو جانے کے بعد معلوم ہوا کہ بعثت نبوی سے پہلے لوگ ایسی جاہلیت میں تھے جو مکمل طور پر جہل کی طرف منسوب ہے، کہ یہ سارے اقوال اور اعمال کسی جاہل کے ایجاد کردہ تھے اور جاہل لوگ بجا لاتے تھے۔ اسی طرح ہے وہ چیز جو انبیاء علیہم السلام کی لائی ہوئی شریعتوں کے خلاف ہے، اگر وہ اسلام سے پہلے کی بات ہے تو اس زمانے کی شریعت یہودیت اور نصرانیت کے خلاف جو چیز تھی وہ جاہلیت تھی۔ اسے جاہلیت عامہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ جاہلیت عام نہیں ہے، بلکہ کہیں ہوگی کہیں نہیں ہوگی، جیسے کہ دیار کفر اور شرک کی جاہلیت ہے۔ اسی طرح یہ افراد میں ہوگی، جماعت میں نہیں۔ کسی شخص کے قبول اسلام سے پہلے کی زندگی کو ہم جاہلیت سے تعبیر کر سکتے ہیں، چاہے وہ دیار اسلام ہی میں کیوں نہ ہو، لیکن زمانے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جاہلیت عامہ نہ ہوگی، اس لیے کہ اب قیامت تک ہر زمانے میں امت محمدیہ کی ایک جماعت حق پر قائم ہوگی، لیکن جاہلیت مقیدہ مخصوصہ اب بھی بعض مسلم ملکوں میں اور بہت سے مسلمانوں میں پائی جا سکتی ہے، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری امت میں 4 چیزیں جاہلیت کی نشانی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم میں ابھی تک جاہلیت کی بو موجود ہے۔ خلاصہ کلام، جاہلیت کی نسبت جہل کی طرف ہے، جو عدم علم کا دوسرا نام ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، جاہلیت عامہ، اس سے مراد بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ اور حالت ہے جو نبی کے آنے کے بعد کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے۔ جاہلیت خاصہ، یہ جاہلیت ہمیشہ کی طرح اب بھی بعض ملکوں، بعض شہروں اور بعض افراد میں باقی ہے۔ اس سے ان لوگوں کی غلطی کھل کر سامنے آ جاتی ہے جو جاہلیت کو اس زمانے تک عام کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں اس صدی کی جاہلیت یا اس جیسے دوسرے جملے، جبکہ صحیح جملہ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اس صدی کے بعض لوگوں کی جاہلیت یا اس صدی کے اکثر لوگوں کی جاہلیت۔ جہاں تک عمومیت کا مسئلہ ہے تو یہ صحیح نہیں اور ناجائز ہی ہے، اس لیے کہ نبی کے آنے کے بعد کی وجہ سے یہ عام جاہلیت ختم ہو چکی ہے۔ فسق کیا ہے؟ لغت میں فسق کے معنی نکلنے کے ہیں، اور شرعی معنی میں فسق سے مراد ہے اطاعت الہی سے نکلنا، اس میں کلی طور پر نکلنا بھی شامل ہے، لہٰذا کافر کو بھی فاسق کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سے جزوی طور پر نکلنا بھی مراد لیتے ہیں، لہٰذا ایک مومن سے اگر کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اسے فاسق کہہ دیا جاتا ہے۔ فسق کی قسمیں، دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا فسق وہ فسق ہے جس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے کفر بھی کہتے ہیں، لہٰذا کافر کو بھی فاسق کہہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے تذکرے میں فرمایا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو وہ اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ اس فسق کے ذریعے ابلیس نے دراصل کفر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا اس ضمن میں یہ بھی ارشاد ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پارٹ کے لیے آپ ضرور چینل سے جڑے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔